علامہ امین شہیدی صاحب، ماہ محرم الحرام میں وحدت مسلمین کی ضرورت اور اہل منبر کی ذمہ داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، امام حسین علیہ السلام امت کو ظلم اور عدل کے درمیان ایک سرخ لکیر کے ذریعے سے امت کو عدل اور انصاف پر مبنی ایک معاشرے کے قیام پر متحد کرنے کے لیے دی جانے والی قربانی کے امام ہیں. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا تھا؟ ایک سوال ہے کہ اگر آپ دینی حوالے سے دیکھیں تو کہیں پر اگر نماز پر پابندی لگے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، روزے پر پابندی لگے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کسی دینی حکم کو پامال کیا جائے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، کسی نے کوئی گالی دے دی ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور ساری امت سڑکوں پہ آ جاتی ہے. بالکل. یزید نے کون سا ایسا کام کیا تھا اس میں سے؟ بڑا سوال ہے. کیا اس نے نماز پر پابندی لگائی؟ نہیں. روزے پر پابندی لگائی؟ نہیں. حج پہ پابندی لگائی؟ نہیں. کسی مسجد کو تالا لگا دیا تھا؟ نہیں. وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے امام حسین، جو اس موقع پر یعنی 60 ہجری میں رسول کریم کی ذریت میں سے واحد امام اور پنجتن آل ابا میں سے واحد فرد تھے، اللہ، انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اب ایک ایسے بڑے قدم کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھیں کھلیں. تو اتنے بڑے قدم کی ضرورت کیوں پڑی؟ اکا دکا شہادتوں سے کیا کام نہیں چل سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا، چھوٹا مسئلہ تو نہیں تھا. حقیقت ہے. اور وہ جو بڑا مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ یزید نے جو کام کیا اس میں دو اس کے پہلو ہیں. ایک یہ کہ وہ اس مسند پر بیٹھا تھا جس کو خلافت کی مسند قرار دیا جاتا تھا، اور خلافت کا تعلق دین سے تھا، تو گویا وہ دین کی مسند پر بیٹھا تھا. دین کی مسند پر بیٹھ کر جو اس نے کام شروع کیا وہ کیا تھا؟ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا. اس کے نتیجے میں اب اگر یہی چیز خاموشی سے اسی طرح سے چلتی رہتی تو اگلی نسل کیا سمجھتی کہ شراب بھی پیو، بدکاری بھی کرو، نماز بھی پڑھو، تم پکے مسلمان ہو. چونکہ جو کام یزید کر رہا تھا اس کے نتیجے میں معاشرہ اس طرف چلا جاتا، چونکہ وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل تھا اس اعتبار سے کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے. امام حسین اس حوالے سے دیکھ رہے تھے مستقبل کو. اگر یہاں پر نہ روکا گیا، چونکہ امام حسین سے پہلے یا یزید ابن معاویہ سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھی، کبھی بھی نہیں تھی جو صورتحال یزید کے دور میں پیش آئی ہے. اس موقع پر خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا دین تم چھوڑ کر جاؤ جس میں، جیسے مسیحیت میں آج بھی ہوتا ہے، مسیحیت میں آپ دیکھیں آر نہیں سمجھا جاتا، برا نہیں سمجھا جاتا، ہر کام کرو اور اتوار کے دن چرچ میں چلے جاؤ، یہ دین ہے. بے شک. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے حق کو باطل سے الگ کرنا تھا، کیا بات، اور اس کی روح کو بتانا تھا کہ یہ دین کی روح ہے اور یہ دین کی شکل ہے. جب تک دین کی روح موجود نہ ہو اس وقت تک دین کا ڈھانچہ کسی کام کا نہیں ہے. بالکل. لہٰذا وہ حج جس میں یہ روح موجود نہ ہو وہ طاغوت اور کفر کی سرپرستی کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، اللہ کی عبودیت کا نہیں بن سکتا.